بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج 13ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے الزامات زیر بحث ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا۔ قسط میں ہم نے ان پر لگائے ہوئے بدعوں کے الزامات کا جائزہ لیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پر لگائے تمام الزامات کا خود جواب دیا تھا، اور ان کے معترضین لاجواب ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ حضرت عثمان نے بعض جگہوں پر خود پر لگائے ہوئے بعض الزامات کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے کچھ صفائی پیش کی، اور یہ کہا کہ میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس طرح ہوا کہ یہ جو لوگ الزامات لگا رہے تھے اور اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے تھے، اور حضرت عثمان نے ان کے لگائے ہوئے الزامات کا دلائل سے جواب دے دیا تھا، اس کے باوجود پروپیگنڈا اور الزامات کو دہرانے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ سیاسی مخالفین ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ سیاسی مخالفین جو مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہیں، وہ چاہے کتنی ہی دلائل دے دیں، چاہے عدالتیں ان کو ان الزامات سے بری بھی کر دیں، اس کے باوجود جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں وہ اپنے الزامات کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ سیاست میں پروپیگنڈے کا اصول یہ ہے کہ بات کو اتنی دفعہ دہرایا جائے کہ وہ خود بخود سچ لگنے لگے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی معاملہ تھا، تو یہ اپنے الزامات دہراتے رہتے تھے، مسلسل دہراتے رہتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گویا جان چھڑانے کے لیے مان لیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے کچھ معاملات غلط ہیں تو میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن آپ وہاں پر ان کے اس جواب کو دیکھیں گے کہ وہ کسی خاص مسئلے میں یہ بات نہیں کرتے، ایک اجمالی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری کچھ پالیسیوں سے اختلاف ہے تو میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ طریقہ تھا ان کی تسکین خاطر کے لیے، تو وہ انہوں نے یہ چیز بھی قبول کر لی تھی۔ یہ کنفیشن نہیں ہے، اقبال جرم نہیں ہے کہ حضرت عثمان کچھ غلط کر رہے تھے۔ تو جیسے آدمی جان چھڑانے کے لیے ایک بات کرتا ہے، انہوں نے وہ اس طرح سے بات کی، ورنہ اپنی پالیسیوں کی ایک ایک جسٹیفیکیشن وہ پہلے دے چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کے پاس کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف تاثرات ہیں جو وہ بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، جسے ہم پرسیپشن کہتے ہیں۔ تو پرسیپشن بلڈنگ یہ ان کا معاملہ تھا۔ دوسری نوعیت کے الزامات یہ تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر اقربا پروری یا نیپوٹزم کا الزام لگایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مختلف عہدوں پر فائز کیے ہوئے ہیں، اور گویا مملکت پوری امویوں کی یہ حکومت بن کے رہ گئی ہے۔ اس بات کو بھی انہوں نے اتنا دہرایا کہ بعض صحابہ، خاص طور پر حضرت علی نے بھی اس بات کو گویا انڈورس کیا، اور انہوں نے ان الزامات کو دہرایا۔ لیکن حقائق کیا تھے؟ حقائق یہ تھے کہ حضرت عثمان کے دور میں کل 26 گورنر تھے، جن میں سے 5 اموی تھے، اور ان میں سے بھی 3 کی تقرری حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں ہوئی تھی، اور حضرت عثمان نے اپنے دور میں صرف 2 نئے اموی لوگوں کو حکومت میں شامل کیا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت مروان ابن الحکم تھے جو ان کے سیکریٹری تھے، اور دوسرے عبداللہ بن عامر تھے جن کو انہوں نے بصرہ پر مقرر کیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جگہ۔ اب حضرت عثمان نے، اور دوسری طرف کوفہ میں انہوں نے ولید بن عقبہ کو مقرر کیا تھا، پھر ان کو معزول کر کے سعید بن العاص کو، جو پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے مختلف جگہوں پر، انہوں نے سعید بن العاص کو مقرر کیا تھا۔ پھر اہل کوفہ کے مطالبے پر سعید بن العاص کو بھی معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو وہاں پہ گورنر مقرر کیا تھا۔ تو اس طرح سے ٹوٹل 5 اموی تھے جو کہ مملکت میں حکومت کر رہے تھے، جو کبھی معزول ہوتے تھے، کبھی ان کی جگہ تبدیل کر دی جاتی تھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی دے دی جاتی تھی۔ اقربا پروری کا جو تاثر تھا وہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ کوفہ، بصرہ اور شام، دراصل یہ 3 بڑے مرکزی صوبہ جات تھے، یہ صرف شہر نہیں تھے بلکہ آپ ان کو صوبہ جات سمجھیں۔ یہاں یہ 3 اہم شہر تھے، اور ان تینوں پر جو لوگ فائز تھے وہ اموی تھے، یعنی حکومت کے اندر خلافت میں حضرت عثمان بیٹھے تھے جو خود اموی تھے، اور کوفہ، بصرہ اور شام میں حضرت معاویہ تھے، اور کوفہ پر سعید ابن العاص تھے، اور بصرہ کے اوپر عبداللہ بن عامر تھے۔ اب اس سے تاثر پیدا ہوا کہ جو بڑے مراکز ہیں، اصل مراکز ہیں، اس پر اموی فائز ہیں، تو اس وجہ سے یہ تاثر کریٹ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر پر
عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھے، جو اموی تو نہیں تھے مگر حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے۔ تو اس طرح سے یہ تاثر قائم ہوا کہ امویوں کی حکومت چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے جو مجلس شورا بنائی تھی، اس میں جو 6 ارکان تھے، ان میں سے حضرت عثمان کو بطور خاص یہ وصیت کی تھی کہ اگر تمہیں خلافت ملی تو تم اپنے خاندان کے لوگوں کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کرنا۔ لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا جاتا، اور یہ بھی تاریخ کے اندر منقول ہے، کہ آپ نے یہ نصیحت مجلس شورا کے ہر فرد کو کی تھی کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو خلافت میں لوگوں کی گردنوں پر مسلط مت کر دینا، ان کو زیادہ پریفرنس نہ دینا۔ تو حضرت عثمان کے اوپر صرف یہ بات نہیں آتی، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بھی نہیں، صرف 2 نئے لوگوں کو مقرر کیا تھا، ایک عبداللہ بن عامر اور دوسرے تھے مروان ابن الحکم۔ مروان تو ان کے اپنے سیکریٹری تھے، اور جو عبداللہ بن عامر تھے وہ نہایت ہی قابل گورنر ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف کہ بصرہ پر بہت ایک مشکل صوبہ تھا، بصرہ بھی مشکل تھا اور کوفہ بھی مشکل صوبہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن عامر نے بصرہ پر بہت ہی عمدہ حکومت کی، لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، ان کی کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ خلافت کو پہنچتی اور ان کی معزولی کا کوئی مطالبہ کیا جاتا۔ ان کی انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف تاریخ میں بالکل لکھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 265 میں وہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ ان خدمات کا جو شمار ہے وہ تبری نے کیا ہے اس موقع پر۔ بصرہ کی گورنری کے علاوہ فارس کے اندر انہوں نے نہایت وسیع علاقوں کو فتح بھی کیا تھا، اور نہایت ہی زیادہ وافر مقدار میں مال غنیمت وہ لے کر مدینہ بھی آئے تھے، اور وہ ایک بہت ہی کامیاب سمجھے جاتے تھے گورنر۔ تو اتنی قابلیت کے باوجود محض اس بنا پر ان کو اگر گورنر نہ لگایا جاتا کہ وہ اموی ہیں، تو یہ بھی نا انصافی کی بات ہے۔ تو قابل آدمیوں کو آگے آنا چاہیے تھا۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ امویوں کو گورنر اور مختلف عہدے اور ذمہ داریاں اپنے وقت میں دی تھیں۔ اس کی بھی ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سالہ اموی نوجوان عتاب بن اسید کو مکے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان کو نجران بھیجا تھا ذمہ داریوں کے ساتھ، اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید کو بنو فراس سے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہ یزید نہیں ہے جو حضرت معاویہ کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی یزید تھا، اور یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید تھے۔ ابو سفیان کے دوسرے بیٹے حضرت معاویہ سے رسول اللہ نے وحی کی کتابت کا کام لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں حضر موت پر جو ایک علاقہ ہے اس پر بھی انہیں متعین کیا تھا ذمہ داریوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سعید بن عاص کے 4 بیٹوں کو مختلف عہدے دیے تھے، چنانچہ خالد بن سعید کو صنعاء کا عامل مقرر کیا تھا، عمر بن سعید کو خیبر اور وادی قرا، تیمہ اور تبوک کا عامل بنایا تھا، اور ابان بن سعید کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا، اور حکم بن سعید کو بازار کا نگران مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ولید بن عقبہ کو بنی مستلق سے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، اور عثمان بن عاص بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس طائف اور اس کے ملحقات کے نگران تھے۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف عہدوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ مقرر کیے گئے تھے امویوں میں سے۔ تو اموی خاندان میں سے لوگ رسول اللہ نے لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اموی لوگ ہمیشہ سے ہی قریش کی سیاسی امارت کے منصب پر فائز تھے، انہیں معلوم تھا سیاست کیسے کرنی ہے، انتظام کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ان کے اندر قدرتی طور پر اس کی صلاحیت زیادہ تھی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو عہدے دیے تھے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط، ترجمہ ہے ڈاکٹر مفتی محمد بلال ابراہیم بربری کا، اور حارث پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 196 تا 197، وہاں پہ یہ تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے اپنے خاندان کے جن لوگوں کو حکومت میں مقرر کیا ان کے بھی نام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک کمپیریزن آپ کے سامنے آ جائے۔ ان میں محمد بن ابو بکر تھے جو حضرت علی کے متبنہ تھے، حضرت علی نے ان کو پالا تھا، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے مگر حضرت علی نے ان کو پالا تھا۔ ان کو 17 سال کی عمر میں مصر کا گورنر لگایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کو بصرہ کا گورنر لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عبید اللہ بن عباس، قسم بن عباس، معبد بن عباس، تمام بن عباس یا سمامہ بن عباس، ان لوگوں کو مختلف عہدے حضرت علی نے دیے اپنے وقت میں۔ ان کے علاوہ سہل بن حنیف انصاری اور ان کے بھائی عثمان بن حنیف انصاری، ان کے ساتھ حضرت علی کی موالات تھی، یعنی کہ یہ بھائی بنائے گئے تھے اس وقت جب مواخات ہو رہی تھی،
تو حضرت علی کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا۔ تو اس کے علاوہ حضرت علی کا سگا بھانجا جعدہ بن حبیرہ حضرت ام ہانی کا بیٹا، اس کو بھی حضرت علی نے ذمہ داریاں دی تھیں۔ تو حضرت علی نے اپنے وقت میں اپنے خاندان کے ان لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسے نہیں تھے جن کا سابقہ تجربہ ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ دیے گئے تھے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان پر لگایا ہوا نیپوٹزم یا اقربا پروری کا یہ الزام بھی نہ صرف بے بنیاد تھا بلکہ بدنیتی پر مبنی تھا، کیونکہ انہوں نے جو بھی لوگ مقرر کیے اپنے خاندان کے، وہ پہلے سے ایک تو چلے آ رہے تھے اور صرف 2 لوگوں کو مقرر کیا تھا، اور جن 2 لوگوں کو مقرر کیا تھا ان میں سے ایک تو ان کے سیکریٹری تھے اور دوسرے عبداللہ بن عامر تھے۔ یہ قابل نوجوان تھے اور انہوں نے بڑے اچھے کارنامے انجام دیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان پر لگائے ہوئے الزامات نہ صرف یہ اقربا پروری اور نیپوٹزم کا جو الزام تھا نہ صرف کہ بے بنیاد تھا بلکہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ شکریہ۔